بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ پینلسٹ موجود ہیں. آج پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب اور آج کے یو سی پی الومنائی گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں عاطف لیاقت. آپ کی ملاقات کروائیں گے, آج ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ہی از اوننگ دس فارمنگ سسٹم, میٹ فیٹننگ کے اوپر ہے. بڑا اچھی سٹوری ہے, میری بڑی اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ. لیکن پہلے میں بشارت اللہ ملک صاحب کے پاس جاؤں گا. بشارت اللہ ملک صاحب, اسٹوڈنٹس آج کل کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہے, کیا اس میں کیا کہا جائے, ہے پاکستان میں کچھ؟ میں تو روز سنتا ہوں کیونکہ ہم نے کافی محنت کی ہے ملک میں مایوسی پھیلانے کی. ہمارا میڈیا بھی کافی محنت کرتا ہے اور آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ہر وقت یہی بتاتا رہتا ہے کہ تھے کچھ نہیں ہے گا. اور نیچرلی ینگر جنریشن دے گیٹ امپریسڈ, دے فیل کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہاں بہت کچھ ہے. ایک تو چیز ینگر جنریشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان از دا رائٹ کنٹری ٹو انویسٹ اینڈ ٹو ڈو بزنس. یس, ہاؤ؟ ون آف دا ریزن از کہ آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ کی شاپ صبح 9 بجے کھلنی ہے امریکہ میں, تو اگر آپ نے 9:30 کھولی تو آپ سے پوچھیں گے اور شاید جرمانہ کریں گے. اگر 5 بجے بند ہونی ہے اور آپ نے 5:30 کی تو آپ کو جرمانہ کریں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے. اگر آپ نے 2 دن کی چھٹی لی ہے کسی وجہ سے کہ میں 2 دن شاپ بند رہے گی, تو وہ چلے وہ اجازت دے دیں گے. لیکن اگر تیسرے دن بند رہی تو یو ول ہیو ٹو پے سم تھنگ. دیٹ از امیزنگ. ایک چیز. دوسری بات کہ دوسرے ملکوں میں اتنے زیادہ ریسٹرکشنز ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے ہاں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں ٹیکس بھی لوگ نہیں دیتے, تو وہ کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ کاروبار بند کر دو. امریکہ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں وہ ٹیکس نہ دے, وہ 35% یا 50% جتنا بھی ہے, they will have to pay the tax and they what you call they receive the tax from their nose. Yes. And they do not spare their what you call citizens if they are working abroad. وہ ملک سے باہر کام کریں ادھر بھی ٹیکس. ہم تو کہتے ہیں یار باہر سے پیسے بھیجو, کچھ نہیں ہے, ہر چیز وائٹ ہو جائے. ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ, پاکستان میں کام کرنا اتنا آسان ہے, اتنے سکسیس کے چانسز ہیں کہ اگر کوئی کام کرے اور تھوڑا سا ایماندار ہو جائے, وہ ایماندار ہو جائے, اس کے کام کو اور اس کے سکسیس کو کوئی انشاءاللہ دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. بالکل, بڑی اچھی بات کی بشارت اللہ ملک صاحب نے کہ پاکستان میں اگر آپ اچھی پروڈکٹ دیتے ہیں, اچھی سروس دیتے ہیں, معیار کی چیزیں دیتے ہیں اور ایمانداری کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں کرتے ہیں, تو آپ کا کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے. عاطف آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو عاطف. عاطف از جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا, فارمنگ سسٹم ہے ان کا اپنا, انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے اور بڑی انوویشن کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی سٹوری ہے جو بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جو کنفیوزڈ ہیں, جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے یہاں سے ریسرچ پراپر کیا کہ کیسے کون سا بزنس کیا جائے, پھر وہ سٹیجز کراس کر کے پھر یہ اپنے بزنس میں ماشاءاللہ آج بڑے سکسیزفل ہیں. عاطف, ہماری آڈینس کو بتائیں, اپنے بارے میں بتائیں, اپنی سٹوری بتائیں, آپ نے کیسے شروع کیا. آپ نے BBA کیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے. میں نے BBA UCP سے سٹارٹ کیا تھا. FSc میری سعودی عرب میں کمپلیٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر میں میرے لیے سب سے بڑی ہرڈل یہ تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی کو ایجوکیشن میں پڑھا نہیں تھا. اور جب میں یہاں آ کے پہلے دن اپنی پریزنٹیشن دی تو مجھے لگ پتا گیا تھا کہ کو ایجوکیشن ہو ہی گیا ہے. اس کے بعد گریجولی UCP نے مجھے بہت گروم کیا. مین پلیٹ فارم میرے گرومنگ کا UCP تھا. ان سے سیکھنے کے بعد پھر میں واپس گیا اور سعودی عرب میں میں نے 3 سال جاب کی. اچھا, 3 سال جاب. تو اس کا مطلب ہے آپ نے جاتے ہی بزنس شروع نہیں کیا, تو آپ نے پہلے جاب شروع کی. میں نے پہلے جاب سے ایکسپیرینس لیا, اس کے بعد پھر میں نے بزنس کا سوچا کہ کون سا بزنس بیسٹ ہے. جاب کیسے سٹارٹ کی آپ نے؟ جاتے ساتھ ہی کوئی اچھی جاب کرنا شروع کر دی؟ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جاب اتنی آسانی سے نہیں ملتی, اور میرے اوپر کچھ پرابلمس تھی اسپانسرشپ چینج کرنے کی. تو میں پہلی جاب جس کے لیے میں گیا تھا وہ ایک ڈرائیور کی جاب تھی. لاجسٹک ڈرائیور تھا.
لکیلی اس ٹائم پہ ہم نے تو آپ کو تیار کیا تھا فار بزنس اچھا تھا اور آپ نے ڈرائیوری شروع کر دی. سر جاب از جاب. دیٹ از کریکٹ. اس سے جو میں نے سیکھا, اس چیز کو جو دل میں رکھ کے میں چلا, اس نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا ہے. ویری گڈ. اور اس ٹائم پہ سیلز مینیجر تھے, وہ بھی ایک فارن کنٹری سے بلانگ کرتے تھے. انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنے کیبن میں بلایا اور میرا انٹرویو لینے کے بعد کہا کہ آپ نیکسٹ ویک جاب پہ آ سکتے ہو. کون سی جاب؟ ڈرائیور؟ سیلز ایڈمن کی. اوکے, وہ ڈرائیور سے انہوں نے آپ کو پک کیا اور پروموٹ کر دیا سارٹ آف. جی, بیکاز یو ہیڈ سم تھنگ ان یو. جی دیٹس کریکٹ. 1 سال کا ایکسپیرینس لینے کے بعد میں ایک کنٹریکٹنگ کمپنی میں شفٹ ہو گیا. وہاں ایک اپرچونیٹی تھی اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر کی ریموٹ فائبر ٹیسٹنگ سسٹم میں, تو ان کو میں نے جوائن کیا. دین I came back to Pakistan. You came back to Pakistan. So what was the major reason you came back to Pakistan? میرے بابا, my father came back in 2015 and I came back in 2017. Okay. I felt at that time کہ وہ ان کے لیے یہ بہت بڑا گیپ ہے ادھر اس مارکیٹ میں بزنس کو سٹارٹ کرنا. تو آپ نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ I have to come back. I have to come back and start a business. اچھا. I convinced him a lot. We have too much debates. ہر روز ایک نیا آئیڈیا آتا تھا, ہر روز ان سے ڈبیٹ ہوتی تھی. کبھی وہ مجھے اپنے ایکسپیرینس سے سمجھاتے تھے, کبھی میں یو سی پی کے ایکسپیرینس اور اپنے ایکسپیرینس. لیکن آپ نے آئیڈیا سے بڑھ کر کچھ کر کے دکھایا. That was the best thing. یہ صرف میرے بابا کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. اچھا. پیرنٹس جب آپ کو پراپر ٹائم پہ سپورٹ کر دیں, لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, لازم نہیں ہے آپ کے پاس لینڈ ہونی چاہیے, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. نالج ہونا چاہیے, آئیڈیاز ہونے چاہیے. مجھے ابھی بھی یہاں تو مجھے 1 منٹ اگر آپ دیں عاطف. جی بالکل. تو میں 1 منٹ کے لیے بشارت صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں, پھر آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. بشارت صاحب, آئیڈیا سے تو بھرا پڑا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ باڈی. وہ تو آپ جس کو بھی بلا لیں ایک سے ایک بڑھ کے زبردست آئیڈیا دے گا. تو یہ آئیڈیا سے ٹرانسفارم کیسے کیا جاتا ہے کہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ایکچولی آئیڈیاز نہ ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آئیڈیا ہو اور اس کو پریکٹیکل فارم میں ٹرانسفارم کرنا وہ ایک مشکل کام ہے. یہ بات نہیں کہ بڑا آسان ہے. لیکن the people who do not have ideas even, what do you think they will do something? No. However, transforming and putting the idea into practice, that is something we teach in UCP. And ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی چیز پہ کنونس کرتے ہیں کہ اگر خیال ہے تجربہ کرو. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں تجربہ کرو چھوٹا. Start from the scratch. If you have got 1 crore rupees and you should not spend more than 1-2 lakh rupees. 1-2 لاکھ روپیہ لگا کے شروع کر دو اور اس میں ذرا مار کھاؤ, تجربہ ہوگا. اس میں سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا آتی ہے؟ اکانومی آف اسکیل نہیں بنتی. آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو پروفیٹیبلٹی بالکل نظر نہیں آتی. لیکن اس وقت پروفیٹیبلٹی کے چکر میں نہ پڑو. دیٹ از ویئر یو ہیو گاٹ ٹو گو فار لٹل صبر. اور اکانومی آف اسکیل آئے گی جب آپ کو تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی, کچھ آپ کا کہتے ہیں جو موو گرائنڈنگ ہو جائے, موو فرام دا مل, اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ اب مجھے فردر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں, اور وہ بڑی صحیح انویسٹمنٹ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے آپ کو آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے. تو جن کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ پریشان نہ ہو, ہونا چاہیے آپ کے پاس آئیڈیا, لیکن اس کو اسمال اسٹیپس میں کنورٹ کریں اور اسمال اسٹیپس کو لے کر پھر اس کو آگے چلیں, تجربہ کریں, ایکسپیرینس کریں اس چیز کو. جیسے بشارت صاحب نے بڑا زبردست اس میں ایڈ کیا. تو یہیں سے واپس آتے ہیں ہم عاطف آپ کی طرف. عاطف, اب وہ آئیڈیا کی سٹیج سے آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا یہ ہم نے فارمنگ سسٹم کو ہی کرنا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے غالباً کنسٹرکشن کا بھی کام کیا. ہاں, آپ اس میں کیسے؟ میرا اسٹارٹ اپ تھا یو سی پی کے لاسٹ سیمسٹر میں. میں نے بابا نے ایک سائٹ مجھے ہینڈ اوور کی تھی کہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے, سپروائز کرنا ہے. ادھر سے تھوڑا سا ایکسپیرینس ملا. پھر جب میں نے واپس آ کے بزنس کی سرچ کی کہ کس بزنس کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالا جائے, تو مجھے بیسٹ وہی لگا کیونکہ اس کے اندر میری اس کا فیکٹر کیا تھے, آپ کے کمپوننٹ کیا تھا جس نے آپ کو ڈیسیژن کروایا کہ جی یہ کرنا چاہیے؟ مجھے اور بھی بڑے میرے بابا نے یقین دلایا تھا کہ باقی بزنس کو سائڈ پہ رکھ کے کنسٹرکشن کے اندر آپ
پروفٹ کو منیمائز کر سکتے ہو, 100% انویسٹمنٹ کو ضائع نہیں کر سکتے. یہ ایک مین فیکٹر تھا ایکسپیرینس لینے کے لیے کہ میں انویسٹمنٹ تو کر رہا ہوں, وہ انویسٹمنٹ میری ریٹرن بیک ہوگی, ٹائم ویسٹ ہوگا, بٹ میں اس سے کچھ I really like it کہ آپ نے اسپیسیفائی رکھا اپنے مائنڈ کے اندر کہ یہ میرا ڈٹرمنٹ ہے جس کی وجہ سے میں یہ ڈیسیژن کروں گا. جی ویری گڈ, جی کنٹینیو کریں. اس کے بعد پھر میں نے ریسرچ کافی کی, سیلف میری ریسرچ تھی ساری کی ساری. میرے بابا مجھے ہر روز صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ سیلف ڈن از ویل ڈن, اور اس چیز کو میں لے کے چلتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ بیسٹ ہے. میری ولی پاور سے کوئی اور امپلائی میرا کام نہیں کر سکتا. ایون کنسٹرکشن میں نے سٹارٹ کر دی, پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ بھی کر دیا, اینڈ پہ ہرڈلز بھی بہت آئی. ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا, کیا ہرڈلز ہیں؟ پہلی آئی مجھے میری لینگویج بیریئر بہت تھا. میں پنجابی فیملی, زمیندار فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اور ہم نے پنجابی سیکھی نہیں, ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اردو اسپیکنگ رکھا. اس کے بعد جب آ کے یہاں لوگوں سے ڈیل کرتے تھے تو وہ بہت ایک جو ہے نا درمیان میں گیپ آتا تھا. وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا یہ آپ کے بس کا روگ نہیں, آپ نہیں کر سکتے, یہ پتر تاڑے پاس دا روگ نہیں. پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کے اوپر لینگویج گرپ لینا شروع کی. میں نے یہ فیل کیا کہ اگر آپ پنجاب میں ہو تو آپ کے پاس پنجابی ہونی, لوکل لینگویج کہیں بھی لوکل لینگویج ہونی چاہیے, اور اسپیشلی وہ جو بزنس کر رہے ہیں اس کی جو کی ٹرمینالوجیز ہیں, ہاں جی, وہ بیسکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے, پھر آپ کچھ کر سکتے ہو, ورنہ تو ہر کوئی ٹھیکیداری کر رہا ہے. یس یس یس. لاسٹ میں جب میری کنسٹرکشن سائٹ کمپلیٹ ہوئی تو میں نے ایک اور چیز فیل کی کہ یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں آپ کے, ان کو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اونر کو ہوتا ہے. آپ کو اپنے اگر سیل کرنا ہے کوئی گھر بنا کے تو اس پہ خود بیٹھنا پڑے گا. آپ خود اپنے کسٹمر کو ڈیل کرو, آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا گیپ کہاں رہا, آپ نے کہاں اچھا کام کیا, اور نیکسٹ ٹائم آپ کہاں بیٹر کر سکتے اس میں. تو میں نے جو ہے کاسٹ کٹنگ کی, ان سیکیورٹی گارڈ کو ریموو کر کے ایک میڈ ہائر کی, اور خود میں نے ڈیوٹی دی اپنی سائٹ پہ, اور ایٹ دا اینڈ اللہ میاں نے میری ہیلپ کی, اور وہ کنسٹرکشن سائٹ اچھے پروفٹ کے ساتھ سیل ہو گئی. صفائیاں بھی کی ہیں, جھاڑو بھی لگایا ہے, پلستر بھی کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں تو میں نے پینٹ خود کیا ہے, میں صفائی خود کر لیتا ہوں, اور ابھی بھی فارم کے اندر میرا شوق ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ صفائی کر لیتا ہوں. تو آپ نے جو فارم کا آئیڈیا ہے جی, پھر اس طرف کیسے آپ شفٹ ہوئے؟ ریئل اسٹیٹ کے اندر کافی ڈاؤن فال آ گیا تھا پچھلے 2-3 سالوں میں. تو پھر میں نے پلان آؤٹ کیا کہ پاکستان کے اندر مین پلرز کون سے ہیں. تو مجھے ایک ایگریکلچر ملا, اس کا نالج بھی میرے پاس تھا, اور دوسری لائف سٹاک. تو پھر میں نے ان دونوں چیزوں کو بیٹھ کے کافی دیر سوچا, اور سوچنے کے بعد میں نے اس لائف سٹاک کو چنا کہ لائف سٹاک کے اندر آئی کین ایکسل. میں فیڈ کو بھی خود, آج کے دن میں فیڈ کو بھی خود پروڈیوس کرتا ہوں, اس کو سٹور بھی کرتا ہوں, لوگوں کو سیل بھی کر رہا ہوں, اور الحمدللہ 43 اینیملز سے میں اب 150 اینیملز تک پہنچ چکا ہوں. ویری گڈ, ماشاءاللہ. لیکن آپ پہنچ تو گئے ہیں, لیکن ہماری آڈینس کو نہیں پتا کہ آپ نے اس ہرڈلز کیا فیس کیے, اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھا, پورے راستے میں کتنا سفر آپ نے کیا. آپ نے بڑے آپ ہمبلنس سے آپ نے بتا دیا کہ 150 ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن ہمیں بتائیں نا, ہماری آڈینس سننا چاہ رہی ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسکلی یہ سمجھتے ہیں اس پروگرام کو دیکھ کے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں, انسپریشن لینا چاہتے ہیں وہ آپ سے. سب سے پہلے اپنی زندگی میں صبر لے کے آئیں. صبر ایک مین فیکٹر ہے. اس کے بعد آپ کا گول سیٹ ہونا چاہیے, اس کا نالج گین کریں, پھر پلانز آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان پلانز کے اوپر کہ آپ کس طرح ان کو اچیو کر سکتے ہیں. اس سب کے لیے ایک بہت لمبا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا آپ کا جیسا بھی وقت آپ کے اوپر گزرے یہ گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, اچھا ہے برا ہے یہ گزر جائے گا. اس چیز نے مجھے بہت ہوپ دی کہ میرے اوپر اچھے وقت آئے, میں نے سارا پیسہ انویسٹ نہیں کر دیا, میرے اوپر ٹف سچویشنز آئی, میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری, میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے. ایک کوشچن میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں, بشارت صاحب سے بات کروں گا, پھر اس کے بعد یہ کوشچن کا آنسر مجھے آپ سے چاہیے. یہ جو ٹفنس جب آئی تو آپ نے آپ کو کیسے آپ نے ایک رکھا, کنسسٹنٹ کیسے رکھا,
ری موٹیویٹ کیسے کیا آپ نے اپنے آپ کو. لیکن میں بشارت صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. مجھے بڑی اچھی باتیں لگیں عاطف کی کہ آپ کو گول سیٹ کرنا ہے, آپ نے سیکھنا ہے, آپ نے چلتے رہنا ہے. So that is the important thing. جب آپ کے پاس ڈٹرمنیشن ہوگی آپ چلیں گے اور آپ انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلتے رہیں گے. صبر بڑا ضروری ہے, جیسے بشارت صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ صبر, پیشنس امپورٹنٹ ہے. بشارت صاحب, میں تو کل ہی ترقی کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو ایپٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹ جنریشن میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر آپ ہمیں یہ نہ کہیں 10 سال, آپ یہ کہیں یہ ڈگری ختم ہوگی تو میرے پاس ہونا چاہیے سارا کچھ. کیسے وہ لے کے آئے صبر؟ تربیت اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے مقدر سے زیادہ ملے اور وقت سے پہلے ملے, اس لیے پریشان رہتا ہے. یہ تربیت کی سخت ضرورت ہے نئی نسل کو اور پرانی نسل کو بھی. اور ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے یہ ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس بھی بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بڑا ہوگا, یہ بڑا امیر ہوگا, یہ بڑے پیسے کمائے گا, یہ بڑا عہدے والا ہوگا, بڑا روب ڈالے گا. بھائی کیا آپ کر رہے ہو, اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو. آپ دیکھو یہ ایک اچھا انسان ہوگا, یہ سچ بولے گا, یہ محنت کرے گا, یہ لوگوں کی خدمت کرے گا, یہ خیرات کرے گا, یہ کنجوسی میں نہیں جائے گا, اور all the attributes which are required in a good human being. وہ چیزیں وہ کہتے ہی نہیں, ان کو الٹی باتیں سمجھاتے ہیں. پھر جب وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ چیز نہیں ملتی کبھی, تو وہ شور مچ جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی بات ہے, اگر آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں بشارت صاحب, کہ میں نے نوٹ کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی ہیو بین ان ایجوکیشن سیکٹر, اکیڈیمیا میں, کہ اسٹوڈنٹس کو پیرنٹس بالکل بھی پریشر نہیں کرتے کچھ کرنے کا. اور جب ان کا 16 ایئرز آف ایجوکیشن گزر جاتا ہے, جس دن ان کا رزلٹ فائنل ہوتا ہے, اگلے دن ہی وہ کہتے ہیں پیسہ کما کے لاؤ, اب لے کے آؤ. اینڈ دس از دا بگیسٹ جو پریشانی ہے, پریشر آتا ہے, وہ آخری دن آ کے بس اب کما کے لے کے آؤ. سو وہ بیچارہ آپ کدھر سے کما کے لے کے آئے؟ دونوں باتیں غلط ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو پہلے یہ کہیں کہ تم ابھی پڑھ رہے ہو اور ساتھ کماؤ, دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ اب تم نے پڑھائی کے دوران کچھ نہیں کرنا اور اس کے بعد تم فوراً کماؤ دوسرے دن ہی. یہ نہیں ہوتا. ایکچولی the parents should let the student or their sons or daughters do whatever they want to do, اور ان کو صرف ہلکا سا گائیڈ کریں. وہ جب غلط راستے پہ جانے گے ہلکا سا اس کو سیٹ کر دیں, اسٹیئرنگ موڑ دیں, دیٹس اٹ. اس کا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ شروع میں کام شروع کر دیتے ہیں, پریویسلی ہم نے کئی انٹرویوز میں دیکھا, انہوں نے خود ریکمینڈ کیا ہے کہ جب آپ بزنس پڑھنا شروع کریں تو اس کو چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کریں. اور وہ اسٹارٹ فرام دا اسکریچ کی بات میں کر رہا ہوں. بار بار میں کہتا ہوں کہ تھوڑے سے تجربہ لو, پروفٹ ملے نہ ملے, تجربہ مل جائے, وہ تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں, وہی آپ کی کمائی ہے. اور اس کے بعد آپ انویسٹ جب کریں تو اس وقت آپ کے اتنا وہ سکلز ہوں کہ وہ ضائع نہ ہو. یس, آئی ایگری, اسٹرانگلی ایگری. اسٹارٹ ارلی. آپ کی مین جو رسپانسبلٹی پڑھنا ہے اس کو ضرور آپ پرائیورٹی کریں, لیکن ساتھ میں دوسرے کام کریں. بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے ہماری, اسے کنٹینیو کرتے ہیں عاطف صاحب کے ساتھ. عاطف, اسی کوشچن سے ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیسے اسٹوڈنٹ, آپ نے کیسے اپنے آپ کو دوبارہ اوپر لے کر آئے, ڈی موٹیویشن جب آپ نے چیلنجز فیس کیے اتنے زیادہ, تو اوپر کیسے لے کے آئے؟ یہ ایک کی کوشچن ہے. اسٹوڈنٹس کئی دفعہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں وہ چیز کرنا. یہ میرے خیال سے ایک لائلٹی ہوتی ہے اپنے گول کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ کتنے لائل ہو. اگر آپ شروع میں ہی ہمت ہار گئے تو آگے آنے والے سفر میں آپ کیسے کنٹینیو کریں گے؟ ہمیں ہر سٹیپ کے اوپر ایک نیا ہرڈل ملتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ نے محبت کی شادی کرنی ہے یا دوسری والی شادی کرنی ہے؟ ہاں جی, وہ اب پاکستان میں 2 سینیریوز ہیں, یا زبردستی ہو جاتی ہے یا بچہ بھاگ کے کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے if you have this love with your work, جی, then you will never be demoralized. Are you trying to say that? بالکل. Very good. اچھا یہ بتائیے, UCP جب میں کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ میرا پہلا اور آخری پلیٹ فارم تھا جس کے اوپر میں نے سارا کچھ سیکھا. میرے ایک استاد تھے
خرم حامد صاحب. اچھا, انہوں نے مجھے بڑا آج بھی روز کی روٹین ہے میری کہ انہوں نے کلاس میں نا ہمیں کہا ہوتا تھا, ٹاسک دیا ہوتا تھا کہ ہر بچہ 10 بزنس نیوز لے کے آئے گا, کسی کے ساتھ کاپی نہیں ہوں گی اور ہر ایک نے سنانی ہوں گی. تو وہ ایک ایسی روٹین بنی کہ اب روز صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار موبائل میں بزنس نیوز پڑھو. وہ ایک روٹین ایسی بن گئی کہ آج جب بھی صبح ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے نکلتے ہیں اور کوئی نہ کوئی پلان آؤٹ کرتے ہیں, فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آج کرنا کیا کیا ہے, لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور میں نئے اسٹوڈنٹس کو صرف یہ کہوں گا کہ فیلیئرز میکس اے بیسٹ بزنس مین. فیلیئرز اگر آپ نے نہیں کھائے زندگی میں تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. that is the part of the game. بالکل. Yes. اور بزنس ایک گیم ہے. Yes. یہ ایک آپ گیم چینجر ہو, آپ اس کو جس سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہو آپ لے کے جا سکتے ہو. آپ لے کے جا سکتے ہو اس سائڈ پہ. اب آگے کا پلان آپ کا کیا ہے؟ ابھی میں سٹارٹ کر رہا ہوں نرسری کی طرف. ایک میرا پلان ہے. ٹیک ووڈ آپ نے سنا ہوگا, یہ موسٹ ایکسپینسو ووڈ ہے دنیا کی. ان کے سیڈز میں نے امپورٹ کیے اور جرمینیشن ان کی کر رہا ہوں. میرا پہلے فیز میں 10% جرمینیشن لی اور سیکنڈ میں 20, تھرڈ ابھی کنٹینیو ہوا ہے. سیکنڈلی میرے پاس ایک آئیڈیا آیا تھا. میں نے لاسٹ ایئر ایک نیوز پڑھی تھی کہ NARC نے ایک نیا گارلک سیڈ انٹروڈیوس کیا ہے. اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی, 2 مہینے لگاتار میری ریسرچ رہی ہے اس کے اوپر, اور میں نے وہ سیڈ پرچیز کیا. اب اس کو میں گرو کر رہا ہوں اس سال میں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ایسا سیڈ پاکستان نے بنایا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں, اور وہ اتنی ییلڈ دیتا ہے کہ جتنا. شیور کہ پاکستان نے بنایا؟ NARC نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ ریسرچ سینٹر نے بنایا اسلام آباد میں. اور اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ رشین سپلائرز جو ہیں کال کرتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ یہ سیڈ ہمیں چاہیے. ہمیں تو یہی پتا تھا کہ پاکستان میں کوئی ریسرچ ہوتی نہیں. پہلی ریسرچ جو میں نے سنی اور اس کے اوپر میں نے جو ہے فوکس کیا. اور اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ یہ ایک, اگر آپ نے ایکڑ اس کی کراپ لگائی ہے تو آفٹر 1 year یو کین گین 40 lakhs پر ایکڑ. یہ کہنا بہت پروفٹ اونلی. یہ 250 کا سیڈ پر kg آپ کراپ خریدتے ہو. اگر آپ نے نہیں گرو کرنی ہے آپ کراپ خریدتے ہو, سیڈ بنانے کے بعد اسے 500 روپے کے حساب سے سیل کرتے ہو, اور جب سیزن آتا ہے تو وہ 1200 تک چلی جاتی ہے, اور میں نے خود 1200 میں پرچیز کی ہے. آپ تو اب فگرز بتا رہے ہیں اور میں بزنس مائنڈ سیٹ دیکھ رہا ہوں جو ڈیولپ ہوا ہے, یعنی کہ وہ جو کریٹو مائنڈ سیٹ ہے, اپرچونٹی گراسپ کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ آپ کے اندر عاطف اٹ ٹک ایئرز ٹو ڈیولپ. اور میں یہی کہوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ ہو, کریٹو ہے, اپرچونٹی کی طرف دیکھنے والا ہے, چیزوں کو پازیٹیو سائڈ کو دیکھنے والا ہے, تو آپ کو بھی اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. آپ کو اپنی راتیں برباد کرنے کی ضرورت ہے, جیسے عاطف نے ریسرچ میں لگائی ہیں. تو میں نے برباد کا مطلب سارکیزم میں کہا, لیکن بہرحال برباد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگانے کی ضرورت ہے, انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا آخری حصہ ہے, اس کی طرف چل رہے ہیں. میں لاسٹ کلوزنگ کمنٹ لوں گا بشارت اللہ ملک صاحب سے. سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں اور نئے انٹرپرینورز ہیں, they should come into agriculture business also. Yes. Because previously we used to think that agriculture is not something which can take some country upward. But now I feel کہ بہت ساری اس کو یوں کہیں کہ ایگریکلچر ہیز بیکم این انڈسٹری. اور انڈسٹری میں آپ اس سے بہت کی, جیسے انہوں نے اس کا گارلک سیڈ کا بتا دیا, اور بہت ساری چیزیں آپ ایسے کر سکتے ہیں. آئی ٹیل یو دیر آر سو مینی تھنگس فرام ایگریکلچر یو کین ایکسپورٹ. پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہم صرف 5% آف دی ٹوٹل رورل پاپولیشن ہاؤس ہولڈ, گھرانے جو ہیں وہ اگر اپنا لیں تو وہ انڈوں کے ساتھ, دیسی انڈوں کے ساتھ ملک کو $2 billion کا ایکسٹرا زر مبادلہ لا سکتے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اینڈ دی ایوریج what you call number of chicken they will be having is only 100. یہ نہیں کہ انہوں کے 10-10 ہزار رکھنے ہیں تو تب یہ ہوگا. تو یہ میں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا, اگر اس کو زیادہ کر لیں تو ڈیفینیٹ. سملرلی
یہ وہ فیٹننگ میٹ فیٹننگ کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی سارے ایکسپورٹیبل ہے. اور آپ کا یہ گارلک بھی ایکسپورٹیبل ہو جائے گا جب آپ کے اتنا زیادہ وہ آپ پروڈیوس کریں اور اتنا مہنگا بک رہا ہو. تو آئی ٹیل یو وی کین ڈو اے لاٹ. اینڈ مینی آف دی پیپل اسپیشلی دی اسٹوڈنٹس ہو ہیو گاٹ سم لینڈ, they should think first that they should develop some farming or do something over there. وہ جو پرانا طریقہ نا گندم لگا دی اور کچھ اور چاول لگا دیے, اس سے ذرا نکلیں اور اس کے کچھ پارٹ اپنی لینڈ کا ان چیزوں میں لائیں. I tell you there is such a growth individually اور اپنے خاندان کے طور پر اور ملک کے طور پر. everything will grow انشاءاللہ. ویری گڈ, زبردست. تو لاسٹ کمنٹ میں لینا چاہوں گا اپنے گیسٹ سے, عاطف لیاقت سے. عاطف, آپ لاسٹ کلوزنگ کمنٹ یا اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو؟ میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ سارا دن ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں, ویری گڈ. اور ان کو اگر آپ 24 گھنٹے کی بجائے 26 گھنٹے بھی دے دیں گے نا تو یہ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یس. ایک دن میں 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں اور یہ انف ہوتے ہیں کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکو. اگر آپ ایموشنل ہیں تو آپ کو اپنے ایموشنل کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر آپ بے صبرے ہیں تو آپ کو صبر لے کے آنا ہوگا. اور ایک بزنس کو ایک بچے کی طرح سمجھ کے گرو کرنا پڑے گا. اگر آپ سٹارٹ اپ لینے لگے ہیں تو آپ کو اس کو اپنا بچہ سمجھ کے گرو کرنا پڑے گا. وہ ٹائم لے گا. وہ کبھی بھی نیکسٹ ڈے آپ کو 100% پروفٹ نہیں دے سکتا. آپ اس کو 100% انرجی 20 ایئرس تک دیں گے, 15 ایئرس تک دیں گے, پھر جا کے وہ آپ کو کچھ ریٹرن میں دے گا. And you have to be ready to enjoy the journey. And you can only enjoy the journey when you love what you do. And that is very important. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عاطف, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو. پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمیشہ اپنے ایکسپرٹ اوپینین سے ہمارے آڈینس کو ٹرین کرتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ ہمارا ایپیسوڈ تھا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ. اپنی ہیبٹ, یہ آپ کی ایج ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی ہے, کوئی بھی ہے. جیسے پیشنس کی ہیبٹ کہا عاطف نے, آپ کو کہا ڈفرینٹ ہیبٹس ہیں. تو جو بھی ہیبٹ ہے انکلکیٹ کرنے کا یہ بیسٹ ٹائم ہے. تو یو اسٹارٹ ڈوئنگ, چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز حاصل کریں جیسے بشارت اللہ ملک صاحب نے کہا, اور ان ایکسپیرینسز سے اپنے آپ کو ٹرین کریں. یہ ٹائم آپ کا ٹریننگ کرنے کا ہے. اور دین اسکائی از دا لمٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. اللہ ول گیو یو دا بیسٹ. سو پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. اللہ حافظ.